اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ بھی یاد کرو کہ اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس قیامت کے دن سے جب کوئی شخص کسی کافر کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے گا، یعنی کافر کو عذاب سے نہ بچا سکے گا، اور نہ ہی کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ سب باتیں پوری کر دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی، اور میری اولاد سے بھی امام بنا۔ فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی نااہل کو امامت نہیں ملے گی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو سارے جہاں کے لوگوں کے لیے جمع ہونے کا مرکز اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر یعنی مکہ کو امان والا بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں انہیں طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے۔ اللہ نے فرمایا، اور جس نے کفر کیا میں اسے بھی دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر اسے آخرت میں آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا ہی مطیع اور فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو کہ وہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں قرآن اور حکمت سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔